تو اس سے کہنا میں اس گائے کو بیچوں یا نہیں بیچوں، یہ اس سے پوچھنا۔ تو اب جب ملاقات ہوئی اس کی بازار میں تو فرشتہ پھر آیا، تو اس بچے نے اسے پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد اب بچے نے اس سے سوال کر دیا کہ میری ماں نے کہا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ میں اس گائے کو بیچوں یا نہیں بیچوں؟ تو فرشتے نے کہا بیچنا، ضرور بیچنا، اسے خریدنے فلاں فلاں بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں حکم دے دیا تھا کہ اس طرح کی گائے، اور وہ ایک ہی گائے اس وقت موجود تھی ایسی کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں۔ تو کہنا ان سے کہ اس کی کھال بھر کے جتنا سونا آئے گا اتنا سونا اس کی قیمت ہے، کیونکہ فرشتے کو اللہ کا حکم معلوم تھا کہ یہ مجبور ہے ایسی گائے کو خریدنے کے لیے۔ کیونکہ اگر یہ رب تبارک و تعالیٰ سے اتنے سوال نہ کرتے تو یہ آزاد تھے، چاہے جس گائے کو چاہتے ذبح کرتے اور ان کا کام ہو جاتا۔ لیکن اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کبھی کبھی جب آدمی بلا وجہ کے زیادہ سوال کرتا ہے کہ بنی اسرائیل نہ بنو، اللہ رب العزت نے جو حکم دیا ہے، ہمارے اماموں نے جو احکامات بتا دیے ہیں قرآن و حدیث سے اخذ کر کے، اسے مان لو خاموشی کے ساتھ۔ تو کتنا بڑا نقصان ہوا ان کا کہ اللہ رب العزت سے سوال کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ایسی پابندی لگا دی کہ اب انہیں اپنے پورے قبیلے کا سونا جمع کر کے اس گائے کے عوض میں دینا پڑا، خود فقیر ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے نافرمانوں کو فقیر کر دیا اور فرما بردار کو غنی کر دیا۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح اپنی فرما برداری کرنے والے کو غنی کر دیا، مالدار کر دیا، اور وہ مجبور ہو کر انہوں نے اس گائے کو خریدا، اسے ذبح کیا۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان کے سوال و جواب سے یہ بات ظاہر ہو رہی تھی، اور جتنی گائے کی قیمت رکھی گئی تھی اس قیمت سے بھی یہ ظاہر تھا کہ یہ انہوں نے ایسا کیا مجبور ہو کر، حالانکہ یہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کے حال کا جاننے والا ہے۔ ہم ظاہر کچھ بھی کریں، لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک اہمیت صرف اور صرف اسی بات کی ہے جو ہمارے دل میں ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت حشر کے دن تمہاری صورتوں کی طرف نہیں دیکھے گا، تمہاری جسموں کی طرف نہیں دیکھے گا کہ تم نے کتنے خوبصورت چہرے سجا کے رکھے ہوئے ہیں، تم نے کتنا تندرست جسم بنا رکھا ہے۔ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی طرف دیکھے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمیں جو بھی کرنا ہے خلوص کے ساتھ کرنا ہے، اور صرف اللہ ہی کے لیے کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے، اور ہم تمام کو خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادتیں اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ علی حضرت النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ۔